السلام علیکم جی، تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹ ٹائم کی فینٹیسی ورلڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 56. سو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ. عمر وہیں سے ہاسپٹل چلا گیا. ہیر اور منسا وہیں تھے. لیل جم کے بعد فریش ہونے چلی گئی. منسا بھی اپنی ماں سے خائف ہوتے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا. الیگزینڈر ویسے ہی کچن میں کھانا بنا رہا تھا. ہیل ہال سے اٹھتے اس کے پاس آئی. الیگزینڈر، وہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم نے کہا تھا وہ یہاں ہی ہے. ہیر کے سوال پر اس نے بغیر مڑے ہی جواب دیا، عمر کے ہاسپٹل میں. ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا. ہاسپٹل؟ کیوں؟ الیگزینڈر پین کے ڈھکن کو اس کے اوپر رکھتے اس کی طرف پلٹا. لاش میں اپنے گھر رکھنے سے تو رہا. اس کا موڈ بگڑا تھا اس ڈاکٹر کے ذکر سے. لاش؟ الیگزینڈر، ایک ساتھ پوری بات بتاؤ مجھے. اسے آدھی ادھوری بات زہر لگ رہی تھی. اس لڑکی نے لاش دی تھی اس ڈاکٹر کی. پہلے خیام کو اغوا کیا. ابھی تک یہ نہیں معلوم نہیں ہوا اغوا کیا کیوں تھا، مگر ہمیں خیام صحیح سلامت واپس مل گیا اور اب ڈاکٹر کی لاش تھما دی. وہ سخت غصے میں تھا. اتنے سورسز ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں جان پا رہے تھے. یہ بات اسے بری لگ رہی تھی. جس نے تمہاری جان بچائی؟ ہیر نے کنفرم کرتے انداز میں پوچھا. میری جان نہیں بچائی تھی اس نے. اپنا ایگو سیٹسفائیڈ کیا تھا. اپنے دشمن کو کسی اور کے ہاتھوں سے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی. الیگزینڈر ان کی ایک ہی بات کی رٹ سنتے تھک چکا تھا. تقریباً چیخنے کے انداز میں کہا، اوکے، ہائپر تو مت ہو، مگر یہ لڑکی ہے کون؟ انداز پر سوچ تھا. اب الیگزینڈر کو ہیر پر غصہ آنے لگا. وہ نہیں جانتے تھے وہ کون ہے، پھر بھی وہ پوچھ رہی تھی. الیگزینڈر، ہمارا کوئی پرانا دشمن نہیں ہے سوائے اینا کے. ہم اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، مگر وہ ہمیں نہیں ملی. کہیں یہ اینا تو نہیں؟ الیگزینڈر کو اس لڑکی کی بات کرنے کا انداز یاد آیا. اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا. نہیں، وہ اینا نہیں ہے. اس کا انداز، طرز مخاطب سب مختلف ہے. وہ عام نہیں ہے. اور اینا کا انداز بہت عام تھا. لیل جو کچن میں داخل ہوئی تھی الیگزینڈر کی آخری بات سنتے اسے گھورنے لگی. کس کا انداز عام نہیں ہے؟ انداز میں جلن تھی. ہیر مسکراتے اس کے پاس سے گزرتے باہر چلی گئی. الیگزینڈر کو گھورتے لیل ہیر کو جانے دیا. خود چلتے الیگزینڈر کے پاس آتے اس کا گریبان تھاما. بڑھاپے میں بھی تمہاری جان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ غصے سے پوچھتے اس کی کالر نیچے کو کھینچتے پوچھا. الیگزینڈر دونوں بازو اس کے پہلو میں رکھتے اسے خود کے قریب کیا، مگر لیل کا پیٹ درمیان میں آ گیا. یہ دیوار اسی بات کا ثبوت ہے. لیل اس کے سینے پر مکہ مارا. وہ مسکرا دیا. لیل اچھے سے سمجھ رہی تھی اس کا اشارہ اس کے پیٹ کی طرف ہے، جس کی وجہ سے وہ لیل کو سینے سے نہیں لگا سکا. تم بہت بے شرم ہو. انداز بہت بڑی بات بتانے والا تھا. الیگزینڈر مسکراتے اسے یوں ہی چھوڑے پلٹا. اس بے شرم نے پیزا بنایا ہے آپ کے لیے، یاد سے کھا لیجیے گا. اس نے بھی لیل کے لہجے میں جواب دیا. میں نہیں کھاؤں گی، مجھے کیک کھانا ہے. الیگزینڈر اسے گھورا. ڈاکٹر نے اسے میٹھا منع کیا تھا. لیل پھر بھی باز نہیں آتی تھی. بہانے سے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا ہی لیتی. نو کیک، نو چاکلیٹس، نو براؤنیز اینڈ نو پیسٹریز. لیل اسے گھورنا جاری رکھا. اسے جو پسند تھا وہ ان سب سے انکار کر رہا تھا. بیبی کے آنے تک یہ سب بالکل بھی نہیں. ڈاکٹر نے پہلے ہی کہا ہے آپ کا شوگر لیول ہائی رہ رہا ہے. میں بالکل نہیں چاہتا یہ مسئلہ ساری زندگی کے لیے ہو. لیل کا گھورنا بند نہیں ہوا. 7 ہونٹ باہر کو بھی پھیلنے لگے. وقت گزر گیا تھا، مگر اس کا ہر بات پر رونا آج بھی قائم تھا. وجہ بس اتنی تھی، الیگزینڈر اسے بوڑھا نہیں ہونے دے رہا تھا. اسے ابھی بھی بچہ بنا کر رکھا تھا.
میں پھر کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، اس کے سینے پر جا بجا مکے مارتے بتایا، جبکہ الیگزینڈر اسے بالکل بھی نہیں روکا۔ مطلب میرے ہونٹوں سے کھانا ہے آپ کو؟ الیگزینڈر اس کو سینے سے لگایا تھا۔ لیل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے گھورتے جانا چاہا مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ جان پہ آ رہی ہے تو چپ چاپ کھا لیجیے گا ورنہ سزا کے لیے تیار رہیے گا۔ لیل کی گال تھپکتے وہ چلا گیا۔ لیل اس کی پشت کو گھورا۔ لیل نے کچھ دیر پہلے فروٹ سیلیڈ اور پھر جوس پیا تھا۔ ابھی وہ کچھ نہیں کھا سکتی تھی، اور الیگزینڈر کا بھی یہی حال تھا۔ لیل اسے جاتے دیکھ اپنے روم کی طرف بڑھی۔ قدم اپنے روم کی طرف بڑھائے۔ اس کا ارادہ اپنی نیند پوری کرنے کا تھا، جو دن میں تو آتی مگر رات میں کہیں بھاگ جاتی، اور وہ اکثر راتیں الیگزینڈر کو تنگ کرتے گزارتی، مگر وہ بھی اپنی وائٹ روز کا اس قدر دیوانہ کے بغیر اف کیے اس کی بے سروپا باتیں سنتا اور دلچسپی سے جواب بھی دیتا، جو کہ ایک صبر آزما کام تھا۔ ہیر منسا کو پہلے ہی ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی کچھ تیاریاں تھیں جو اسے کرنی تھی، اور عمر کا بھی حکم تھا۔ عمر بھی وہیں آ جاتا، ابھی بس ایک پیشنٹ کو دیکھنے گیا تھا، جو کہ بہت ضروری تھا، ورنہ وہ نہیں جاتا۔ الیگزینڈر نے لیل کو منسا کی رخصتی کا نہیں بتایا تھا۔ وہ رات کو ہی اسے ساتھ لے جاتا۔ ابھی وہ اس بندے کے بارے میں مزید جاننے کے بارے میں جا رہا تھا جو ان کی قید میں تھا، جس کے موبائل میں نہ تو کوئی نمبر تھا اور نہ ہی گھر میں کوئی معلومات، نہ کوئی اس کی خیر خبر لینے آ رہا تھا۔ وہ شخص شاید چوکنا ہو چکا تھا، جو اپنا ہر سوراخ مٹا دیا، مگر الیگزینڈر بھی اس کے بارے میں سب جان کر ہی دم لیتا۔ اس کو اس شخص کے بارے میں جاننا ہی جاننا تھا، جو اب پھر اس کی وائٹ روز کے پیچھے تھا۔ اس دفعہ وہ لیل کے اغوا ہونے تک کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اسے پہلے ہی کچھ کرنا تھا۔ ہانیہ نے اللہ اللہ کرتے آخری پیپر دیا۔ سکون سے بیٹھی اب وہ رومان کے انتظار میں تھی، جو کچھ ہی دیر میں ایگزام روم سے نکلا۔ چلو، پاس آتے کہا۔ وہ بھی اٹھ گئی۔ رومان سے پہلے اپنے ساتھ لنچ کروانے لے کر گیا، پھر دونوں ہی سیدھا گھر آئے۔ انم سامنے ہی بیٹھی تھی۔ ہانیہ اپنی ساس کے پاس بیٹھے تھے، باتیں کرنے لگے۔ رومان فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا خیام بھی اٹھ چکا تھا۔ رومان باپ کو دیکھ افسردہ ہوا۔ ہانی جاؤ اپنی اور میری پیکنگ کرو۔ ہانیہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہیں خیام مزید چہرہ موڑ گیا۔ انم سے وہ پہلے بات کر چکا تھا، جو نہ چاہتے بھی اس کی بات سمجھ گئی، مگر رومان نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ جاؤ، پھر بتاتا ہوں آ کر۔ وہ اس کی سنجیدہ صورت دیکھ ڈرتے فوراً ہی اٹھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رومان خیام کے پاس بیٹھا۔ ماما سوری، میں نہیں جانا چاہتا، مگر بات ادھوری چھوڑتے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑتے چومے۔ کوئی بات نہیں، دل پر پتھر رکھتے مسکراتے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ خیام کی طرف آیا، مگر منہ موڑتے اٹھ کر چلا گیا۔ رومان کا دل دکھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انم اس کا کندھا تھپکتے خیام کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ رومان نا امیدی سے اپنے ماں باپ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، جس کے پیچھے یقیناً خیام افسردہ تھا، اور انم بھی۔ وہ بھی افسردہ تاثرات کے ساتھ صوفے سے اٹھتے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ سوچیں اس ملاقات کی طرف تھیں جس میں فرقان نے سب سے مشکل مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ تم ہانیہ کو لے کر یہاں سے دور چلے جاؤ، مافیا اور اس کی ساری پلاننگ سے دور، تو ہی میں ہانیہ کی رخصتی دوں گا، ورنہ یہ ممکن نہیں۔ رومان کا منہ کھل گیا۔ وہ تو مذاق میں لگا تھا، مگر فرقان تو سچ میں اسے سب سے دور کرنا چاہتا تھا۔ مگر یہاں میرے ماما بابا ہیں، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس نے دہائی دی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی شرط بتا دی۔ الیگزینڈر اور لیل بھی تو موسیٰ کے بغیر ہی رہتے ہیں،
مجھے نہیں لگتا خیام اور انم کو مسئلہ ہوگا۔ وہ سخت دلی سے کام لے رہا تھا، خود غرض بن رہا تھا، صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہا تھا، اور ہر ماں باپ اولاد کے معاملے میں خود غرض ہی ہوتے ہیں۔ لیکن انکل، آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ میں یہاں بھی ہانیہ کو سیکیورٹی دے سکتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے فرقان کو منانے کی ایک کوشش کی۔ وہ ہانیہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا اور یہاں سے جانا بھی نہیں، مگر اگر یہاں رہ کر ہی سیکیورٹی دینی ہے تو وہ میں بھی دے سکتا ہوں۔ اگر اپنے ساتھ یہاں سے دور لے جا سکتے ہو تو بات کرو، ورنہ ہانیہ میری کتنی فرما بردار ہے تم جانتے ہو۔ اور اس وقت رومان کو ہانیہ کی اس فرما برداری سے بہت چڑ ہوئی۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو شاید اس کی جان نکال لیتا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، پیپرز دیتے ہی ہم نکل جائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے رخصتی چاہیے۔ فرقان کو یہ سب کہتے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چند دن ہانیہ کے ساتھ گزارتے وہ واپس آ جاتا، مگر اسے تو مطمئن کرنا تھا، یہ اس کی سوچ تھی، مگر فرقان بھی اس سے واقف تھا۔ ایک ایگریمنٹ ہوگا اس بات پر، تبھی میں رخصتی دوں گا۔ رومان مان گیا اور فرقان کی جیت ہو گئی۔ اور اسی شام لوٹتے اس نے خیام سے یہی بات کہی، جس کے جواب میں اسے خیام کا ٹوٹا بکھرا وجود دیکھنے کو ملا۔ اس کی تکلیف اور غم سے بھری باتیں سننی پڑی۔ خیام اسی وجہ سے افسردہ بھی تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکا۔ فرقان سے اس نے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ منہا کا نکاح کسی باہر کے شخص سے کرواتے اسے یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، تو پھر کیسے اس کی سوچوں اور مطالبات کا انکاری ہوتا؟ مگر اس دل کو کیسے سمجھاتا جو اپنی دونوں اولاد کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا؟ رومان نے سوچوں سے بھرے دماغ سے کمرے میں قدم رکھا۔ ہانیہ سامنے ہی پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے صرف بیگ نکالے تھے، پیکنگ شروع نہیں کی تھی۔ پیکنگ نہیں کی تم نے؟ ہانیہ اسے امید سے دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ کا خیال تھا وہ اپنی ہنی مون کے لیے جا رہے ہوں گے، مگر وہیں خیام کا اترا ہوا چہرہ یاد آتا تو یہ خیال غلط لگتا۔ عمان چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم، کہتے ہی اپنے کپڑے نکالتے پیک کرنے شروع کر دیے۔ لیکن کیوں؟ ہانیہ پریشان ہوئی۔ کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے مافیا سے دور زندگی گزارنی ہے، مصروف سے کام کرتے ہی جواب دیا۔ میں اپنے بابا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ رومان نے پلٹتے اسے گھورا، مگر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ اپنے بابا کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی فیملی تھی یہاں، اس کی ماما، بابا اور اس کے سارے کزنز۔ تو مجھے چھوڑ دو گی؟ آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ وہ کپڑے وہیں پھینکتے اس کو بازو سے تھامے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مگر ہم یہاں بھی تو رہ سکتے ہیں، اور آپ کی فیملی بھی تو یہاں ہی ہے۔ رومان کا غصہ دیکھ وہ بہت آہستگی سے بولی۔ نہیں رہ سکتے، ہر دوسرے دن یہاں کوئی نیا ہنگامہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اغوا تو کبھی کسی پر حملہ۔ میں ایسے ماحول میں اپنی لائف سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا۔ رومان کا انداز بہت سخت تھا، وہ بھی خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ فرقان اپنی بات پر قائم رہنے کا زور دے رہا تھا، تو خیام کے چہرے کی افسردگی الگ جان کو آ رہی تھی۔ وہ درمیان میں پس چکا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، میں ابھی بابا کو کال کرتی ہوں، وہ مجھے اپنے پاس لے جائیں گے۔ روتے کال کرنے کو موبائل ڈھونڈنے لگی، جب رومان اسے کوہنی سے تھامتے سامنے کیا۔ تم کسی کو کال نہیں کرو گی، میرے ساتھ چپ چاپ چلو گی۔ رومان کی پکڑ سخت تھی، اس کے بازو میں درد اٹھنے لگا۔ رومان اس کو آنکھیں میچے درد ضبط کرتے دیکھ گرفت ڈھیلی کی، مگر چھوڑا نہیں۔ ہانیہ نے بھی میچی آنکھیں کھولیں۔ ہانی، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو چپ چاپ۔ ہانیہ رونے لگی۔ رومان کو اس کے آنسو دیکھ مزید برا لگنے لگا۔ جی چاہا بتا دے، یہ تمہارے باپ کا ہی فرمان ہے، جس کے پاس رہنے کو تم تڑپ رہی ہو۔ مگر فرقان کی شرط یاد آ گئی۔ تم ہانیہ کے سامنے میرا نام نہیں لو گے، عمان چھوڑنے کی وجہ تم خود کی ہی کوئی دو گے۔
رومان کا جی چاہا سامنے بیٹھے انسان کا قتل کر دے جو اسے پھانسی پر لٹکنے سے بھی مشکل کام بتا رہا تھا، اور چاہتا تھا کوئی جانے بھی نہ کہانی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گے اور یہ فائنل ہے بس۔ رومان کی اونچی گرج پر وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں بابا کو بول کر آپ سے طلاق لے لوں گی۔ رومان کے ڈر سے رونے لگی، آنسو گال سے بہتے گردن پر گر رہے تھے۔ رومان کی بس ہوئی، یہاں اس کے لیے وہ اپنا ماں باپ چھوڑنے کو تیار تھا اور وہ اسی سے طلاق لے رہی تھی۔ غصے سے ہانیہ کی کمر کو ہاتھوں میں بھر کے اسے سامنے کیا۔ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ غصے سے پوچھتے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر کھینچتے اس کی گردن پیچھے کو کھینچی۔ وہ درد سے کراہی، مگر رومان کو بس ایک لفظ طلاق سنا جا رہا تھا۔ رومان چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ مچلنے لگی۔ رومان اس کے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن میں دانتوں سے کاٹا۔ شاہ رگ پر سرخ نشان چمکے۔ ہانیہ کی چیخ اس کمرے میں گونجتے وہیں دب گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی طلاق کی بات کہنے کی بھی، ہاں؟ اس کا غصہ دیکھ ہانیہ مزید شدت سے رونے لگی۔ رومان نے بہت غصے سے اس کی گردن میں کاٹا تھا، وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ وہ شخص ظالم بن جاتا تھا غصے میں، اور اسی غصے سے تو وہ کھار کھاتی تھی جو آج اس پر نکل رہا تھا۔ رومان پلیز۔ رومان اس کی شدتوں سے رونے پر ٹھنڈا پڑا، اس کے بال چومتے اسے سینے سے لگایا، اس کی کمر سہلاتے اسے چپ کروانے لگا۔ وہ واقعی غصے میں حیوان بن جاتا تھا۔ I'm really sorry میری جان، بس میں یہاں نہیں رہنا چاہتا نا، تم تو میری بات کو سمجھو۔ رومان اسے پیار سے ڈیل کرنے کا سوچا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اسے رومان کے غصے نے ڈرا دیا تھا، اور وہ ابھی تک رومان سے ڈری ہوئی تھی۔ تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ ہم دونوں وہاں خوب انجوائے کریں گے۔ تمہیں تو ویسے بھی دنیا گھومنی تھی، اسی شرط پر شادی کی تھی مجھ سے۔ میں تمہیں پوری دنیا گھماؤں گا، ترکی بھی لے کر جاؤں گا۔ پیار سے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے اس کے آنسو ہونٹوں سے چنے۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ جانے مان چلے گی نا اپنے مان کے ساتھ؟ رومان اس سے یقین دہانی چاہتا تھا جو وہ نہیں دے رہی تھی۔ پلیز مان۔ رومان نے آنکھیں بند کرتے کھولی۔ وہ پہلے سے افسردہ تھا اپنے باپ کی حالت کی وجہ سے، اور اب ہانیہ کا انکار اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو ہانی، میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا تم میرا جلالی روپ دیکھو۔ ہانیہ کی منت کرتی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں، مگر اس نے اگنور کر دی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کو اجازت ہے آپ دوسری شادی کر لیں، جہاں چاہیں جس سے چاہیں۔ اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، جبکہ یہ بات صرف دل جانتا تھا کس حالت میں کہی ہے۔ رومان نے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر دور اچھال دیا، جو اسے اپنی باتوں سے غصہ دلا رہی تھی۔ چلو، پھر پہلی بیوی کے ساتھ گولڈن نائٹ منا لوں، پھر دوسری شادی کسی سے کرنے کا سوچوں گا۔ کہتے ہی ہانیہ کی شرٹ بھی کھینچتے پھاڑ دی۔ وہ ابھی تک دوپٹے کی وجہ سے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شرٹ پھٹنے پر ابھی ہاتھوں سے خود کو ڈھکتی جب رومان نے اس کی کلائیاں پکڑ کر اس کی کمر پر لگا دی۔ شرٹ سامنے سے دو ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے رومان کو دیکھ رہی تھی۔ تم خود کو کوسو گی مجھے دوسری شادی کا مشورہ دینے پر؟ رومان نے اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر وہیں دانتوں سے کاٹا۔ وہ فوراً سے سسکی تھی۔ رومان اس کی شرٹ نیچے ہی گرا دی۔ اب وہ جھکتے اس کی بیوٹی بونز کو دانتوں کا نشانہ بنا چکا تھا۔ مان پلیز نہیں۔ رومان اس کی سننے کے بجائے ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھتے اس کی آواز ہی دبا گیا۔ وہ مچلنے لگی، مگر رومان پرواہ کیے بغیر اس کی بیوٹی بونز پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ سرخ نیلے نشان ان نیلی رگوں پر چمکنے لگے۔ وہ جہاں سے دانت ہٹاتا وہیں ایسے نشان جگمگا جاتے۔ اس کے وجود پر قطرہ قطرہ شدتیں لٹاتے وہ اسے تڑپا گیا۔ کیا خیال ہے، چلو گی کہ نہیں؟ رومان کی بات پر اس کی ہچکی بن گئی۔ تو کیا وہ اسے یوں کمزور کرنا چاہتا تھا، اپنی قربت سے تڑپا کر اس کا فیصلہ بدلوانا چاہتا تھا؟ نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، میں اپنے ماما بابا کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔
रोमान ने सुर्ख नजरों से उसे देखा। उसे उठाकर बेड पर पटकते वो अपनी शर्ट उतारते दूर फेंक गया। हानिया बेड ग्राउंड से टेक लगाए घुटने सीने से चिपकाए बैठी थी। वो इसके अंदाज से डर चुकी थी। उसका वजूद कांप रहा था, जिल्द पर जलन हो रही थी, मगर वो उस शख्स के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। जाने मान एक दफ़ा फिर सोच लो। अपनी शर्ट बेड के पास फेंक के उसने जीन्स से बेल्ट निकाला। हानिया की आंखें बड़ी हुई। उसे लगा रोमान उसे मारने लगा है उस बेल्ट से। उसने डरते ज़ोर से आंखें मींच ली। मान प्लीज़ नहीं। रोमान उसका डरना देखा, फिर अपने हाथों में बेल्ट को। हानिया की सोच समझते ही उसे खुद से नफरत सी हुई। जल्दी से बेल्ट दूर फेंकते उसके पास बैठते उसे बाहों में भरा। जान, मान मर कर भी तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। रोमान उसके गाल पर मोहब्बत भरे बोसे देते उसे सफाई देने लगा। वहीं उसका नरम अंदाज लौटते देख हानिया टूट कर रोने लगी। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते, सब बातें, सारी तारीफ, सारी शायरी झूठी है, तुम धोखेबाज हो। वो उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। उसे सीने से लगाए भड़ास निकालने दी, फिर सामने करते जैसे ही नज़र उसके सीने पर पड़ी वो खुद से शर्मिंदा हुआ। उसे यूँ अज़ियत देना तो नहीं बनता था। उसे खुद पर गुस्सा आया। सॉरी जाने मान। सरगोशी करते उसकी ब्यूटी बोन्स पर अपने होंठों से मरहम रखने लगा। हानिया दोबारा से उसकी पनाहों से निकलने की जद्दोजहद अब नहीं की, यूं ही पड़ी रही। जबकि उसकी मुज़ाहमत ना देख रोमान शेर हुआ। एक हाथ उसके पेट पर फेरते उसे खुद में छुपने पर मजबूर कर गया। फिर यूं बैठने से पेट में बल से आ गए। उसने इन बलों को उंगलियों से छूते यूं हाथों में भरा वो कपकपा उठी। रोमान का अंदाज जानलेवा था। अब रुकना और दूर जाना दोनों काम नामुमकिन है। सरगोशी करते उसके होंठों को अपने होंठों में दबाया। एक हाथ से करवट बदलते हानिया को अपने साथ बेड पर लेटाया। उसके वजूद को अपने वजूद में लपेटते वो उसे तड़पा गया। एक हाथ उसके सीने पर गर्दिश करते उसे तड़पा रहा था, जबकि दूसरा उसकी कलाइयाँ थामे उसे मुज़ाहमत से रोक रहा था, जो अब फिर हल्की हल्की जाग उठी थी। I am in love with these love bars on your beauty bonds। सरगोशी करते उसे शर्म से दोहरा कर गया। हानिया तड़पी थी उसकी शिद्दतों पर। वो अभी अपने नाम का एक था। उसकी सांसों को पीते, उसके वजूद से खेलते वो हर बात, हर लफ्ज़ फरामोश कर चुका था। हानिया के वजूद से उठती खुशबू में सांस भरते वो उसे देख रहा था, जो सांसों के लिए तड़प रही थी। रोमान के हाथों का लम्स उसको होशो हवास भुला रहा था। वो भूल गई अभी किसी बात की ज़िद थी, किस बात का झगड़ा था। याद रहा तो सिर्फ इतना, रोमान उस पर मेहरबान है, हो रहा है, उसकी सांसों में सांसें ले रहा है, उसके पास है, मोहब्बत से छू रहा है, उसका वजूद महका रहा है अपनी गुर्बत से, और वो बस यही बातें याद रखना चाहती थी। मान फूली सांसों से उसे पुकारा, जिसकी शिद्दतें सहते वो आधी हो रही थी। उसने तड़प कर दोनों बाजू रोमान के कंधों के गिर्द फैलाए। उसकी तड़प देखते रोमान ने अपनी शिद्दतों पर काबू किया। उसे देखा जिसका सारा चेहरा पसीने से तर था। बाल चेहरे से चिपके हुए थे, लब दांतों तले दबाए थे, आंखें हल्की नम थी, मगर उनमें तकलीफ़ नहीं थी, ना ही सब था, मगर हल्की सी शर्माहट थी। तुम्हारे वजूद से मेरे वजूद की खुशबू आ रही है। हानिया इस कमेंट पर सुर्ख पड़ते आंखें मीच गई। मैं चाहता हूँ मेरे वजूद से तुम्हारे वजूद की खुशबू भी आए, कोई दूर से भी देखे तो पहचान जाए मैं किसकी मलकियत हूँ। वो हर दफ़ा हानिया को जीने की वजह देता था। मान फूली सांसों से पुकारा। जी जाने मान, कहते फिर उसकी गर्दन में होंठ रखे। वहाँ से होंठों का सफ़र शुरू करते वो उसकी ब्यूटी बोन्स से भी नीचे जाने लगा। वो जो बात कहना चाहती थी वो भूलते फिर से तड़प कर बेडशीट मुट्ठियों में दबोच गई। रोमान उसकी बैली बटन को देखते वहाँ होंठ रखे, हल्का सा दांतों से काटा ही था। वो तड़प उठी, हिचकी भरते होंठ दबाए,
اس کے وجود کے ابھار یکدم اتنے واضح ہوئے کہ وہ مسمرائز ہو گیا۔ پھر سانس بھرو ویسے ہی۔ ہانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھی اور وہ چاہتا تھا وہ پھر سے ویسے ہی سانسیں بھرے۔ مان نہیں۔ اس کی نہیں سنتے ہی رومان واپس سکتے اس کے پیٹ پر دانتوں سے نشان بنائے۔ وہ چیختے واپس سے ویسے ہی سانس بھر گئی۔ پیٹ سے ساری ہوا نکلتے بیوٹی بونز میں آ سمائی۔ رومان نے ہلکا سا بیوٹی بونز کو چھوا۔ وہ آنکھیں میچتے اس روشنی میں پڑی رہی جس میں وہ اس کے وجود کے خد و خال تک کو اچھے سے پہچان چکا تھا اور یقیناً حفظ بھی کر چکا تھا۔ ہانیہ کی سانسیں بھیگ گئیں۔ اس کے وجود میں جیسے برقی لہریں سی بھر گئیں۔ ہانیہ نے تڑپتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر رومان اوپر ہوتے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اس کے سر پہ پن کر گیا۔ "You are more beautiful from inside." وہ اس ان سائڈ کا مطلب سمجھتے پانی پانی ہو گئے۔ رومان کا انداز بھی اس طرح کا تھا، وہ خود سے نظریں چرا جاتی۔ رومان اس کے شرمانے کا نوٹس لیے بغیر اپنے ہاتھوں سے اسے چھوتے اس کی سانسیں پھر سے پھلا گیا، جبکہ ہانیہ تڑپتے مچلی، ایڑیاں بیڈ پر رگڑیں۔ تب جا کر رومان کو اس پر رحم آیا۔ "تم مجھے بہکا رہی ہو." ریشم کا نرم و نازک سا وجود، سب کچھ ہی۔ اس کی تھائس پر انگلی سے لکیریں کھینچتے اسے خود میں چھپنے پر مجبور کر دیا۔ "آج چھپنا فضول ہے." "آج تو بالکل بھی نہیں." کہتے وہ پھر سے اس کے وجود کو خود میں سمو گیا۔ سوائے تڑپنے کے وہ اور کچھ نہیں کر سکے۔ وہ کھل کر مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی دونوں کلائیاں رومان کے قبضے میں تھیں، جو یقیناً اس پر رحم کھانے کے موڈ میں تو نہیں تھا، اور یہ وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ وہیں جلتی روشنیاں بھی ان کے ملاپ سے شرما رہی تھیں، مگر رومان بے شرمی کی اعلیٰ مثال بنے اسے ان جلتی روشنیوں میں نظر بھر کر دیکھتے تڑپا رہا تھا۔ اس کے وجود کے انگ انگ کو چھوتے مسرور ہو رہا تھا، اس کے وجود کے رازوں کو جانتے مزید اسے بے بس کر رہا تھا۔ اس کی بھاری سانسیں سنتے کسی پسندیدہ گلوکار کو سننے جیسا پھول رہا تھا۔ اس کے وجود کے تلوں پر انگلی پھیرتے انہیں محسوس کر رہا تھا، جو چاند پر داغ سے تھے، مگر چاند کا داغ اتنا حسین نہیں تھا جتنے اس کی بیوی کے وجود کے تل، اور اس بات کا اعتراف اس کے دل نے کیا تھا، وہ بھی پوری رضامندی کے ساتھ۔ اور ابھی بھی ان تلوں کو چھوتے وہ اسے باور کروا رہا تھا، وہ ہر انداز سے خوبصورت ہے، ہر رخ سے باکمال ہے، ہر تصور سے زیادہ دل موہنے والی ہے، ہر مصور کے تصور سے زیادہ حسین ہے، دل کو بھانے والی ہے۔ ہانیہ سوائے ان سرگوشیوں پر تڑپنے اس میں چھپنے کی کوشش کرتے اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی، مگر یہ سرگوشیاں اس کے وجود کو مسرور کر رہی تھی جیسے نئے کھلتی کلی مسرور ہو، بالکل ویسے ہی اس نئی کلی کو بھی رومان کے قرب نے کھلنے اور پھول بننے پر مجبور کر ہی دیا تھا، مگر اب وہ پھول بھی اپنی اس حالت پر خوش تھا، مسکرا رہا تھا، اپنے جذبات پر سے واقف ہو کر تڑپنے کے باوجود بھی خوش تھا۔ رومان کے نرم ہاتھوں کا نرم گرم سا لمس اسے بھی بہکا رہا تھا، جو وہ محسوس کرتے بہک بھی گئی تھی۔ اس کے سینے کو ہونٹوں سے چھوتے، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتارتے وہ گواہی دے رہی تھی، وہی نہیں بہکا، وہ خود بھی بہک گئی ہے۔ جہاں رومان اس کی سانسیں پینا چھوڑتا، وہ رومان کی سانسیں کھینچنا شروع کر دیتی، اور اس طرح اس کا ساتھ دینے پر خوشی سے پھولتے اسے اپنے سینے پر منتقل کر گیا۔ وہ تڑپی تو مگر دھیان نہیں دیا۔ اس کی شدتیں اب اسے بہکا چکی تھی، اور اس بہک جانے کے بعد اس غربت کی تکلیف بھی اسے مزہ دے رہی تھی۔ رومان اپنے کندھوں پر ناخنوں کی ہلکی جلن محسوس کی۔ وہ اس کی شدتوں سے لڑتے اس کی کمر زخمی کرنا شروع کر چکی تھی، مگر یہ جلن اسے مزہ دے رہی تھی، جیسے رومان کی غربت ہانیہ کو سکون دے رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سکون میں ہی گم تھے، باقی سب بھول چکے تھے اور شاید بھولے ہی رہنا چاہتے تھے۔
جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 56 سول. Please subscribe my channel and also share it with your friends and fellows. Enjoy the novel. Take care of yourself. Allah Hafiz.